اعلیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 21 رمضان شریف تیسرا عشرہ جس کا آغاز ہو چکا، ہمارے عزیز پیارے دوست بچے آج سنت اعتکاف بھی بیٹھ گئے۔ اللہ پاک ان کی اس سایہ جمیلہ کو قبول فرمائے، انہیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پورے گاؤں کے نمائندے بن کے اعتکاف کی عبادت میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا مان ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان بچوں کو استقامت نصیب فرمائے میرا رب۔ سورہ اعلیٰ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے مخلوق کو بنایا اور پھر اس کو درست کیا۔ وہ خالق ہے تو اس کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ جو اس کی صفت خلق ہے وہ اس بات کی مقتضی ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس نے بنایا جو ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو صفت تخلیق ہے نا، ضروری ہے صفت تخلیق کو سامنے رکھ کر اس کا ذکر کیا جائے۔ مخلوق کا کام ہے اس کی تسبیح کرنا۔ تسبیح کی پھر آگے کئی اقسام ہیں۔ اس کی پہلی قسم تو وہ ہے تسبیح لے لینا اور پڑھنا، اللہ اللہ اللہ، ہاتھ کے پوروں پہ پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تسبیح میں کوئی کرنٹ ہے؟ ویسے بھی ہاتھ میں ہونا تو خود بخود یہ چلتی رہتی ہے۔ اور پھر کچھ صوفیاء کی تسبیح ہے، اس تسبیح کا تعلق دل سے ہے۔ کبھی محسوس کریں دل کی دھڑکن کو ایسے دھڑکتا ہے جیسے تسبیح کے دانے ہونا اور ایک ایک کر کے بنا لینا، چھوڑے نا تو دوسرے تانے کے ساتھ جا کے لگتے کرتے ٹک پھر ٹک۔ اچھا، وہ جو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ادھر وہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ادھر زبان سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بالکل صوفیاء بھی اسی طرح دل کی ٹک ٹک کی آواز اور زبان سے، دماغ سے، لطائف سے، قلب سے، روح سے، خفی سے، اخفی سے، نفسی سے، قلبی سے، صرف ایک لطیفہ دل نہیں ہے، صرف ذکر کرنے کے لیے ایک زبان نہیں ہے۔ میرے اللہ نے انسان کے وجود میں 7 لطائف بنائے ہیں جو مخصوص جگہ ہیں ان کی، اور وہ سارے لطائف، کچھ صوفی ایسے بھی ہیں کہ ان کے سارے لطائف ذاکر ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کے دل سے اللہ نکلتا ہے، روح میں بھی اللہ کی آواز آتی ہے، قلب میں بھی اللہ کی آواز آتی ہے، سری، خفی، اخفا، نفسی، قلبی، تمام لطائف میں اللہ کی آواز آتی ہے۔ الحمدللہ ناچیز اپنے مرشد کے پاس بیٹھا تھا ایک مرتبہ، میں انہی لطائف پہ ذکر کر رہا تھا، کہنے لگے فدائی صاحب یہ جو میرے جسم کے بال ہیں، اگر میں ایک ایک بال کو کان کے ساتھ لگا کے سنوں تو مجھے آواز آتی ہے، ہر بال بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ صوفیاء کے مختلف مراتب ہیں، اور صوفی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے، یک دم غافل سو دم کافر،
پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت اختیار نہیں کرتا، پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد کو قضا نہیں کرتا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے تن میرا رب سچیدہ حجرا، اندر پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، مطلبی وسط کھڑاتی ہوں، مرن تھی اگے مرگے باہو، جنا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ اور یہ جو کہا نا حضور سلطان العارفین نے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے، میں یار نو ویخ نہ رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، تے انا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، اور کدے ول پجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجا ہوں۔ یہ جو لو لو فرمایا نا، لو لو، یہ وہ لولو ہے کہ ہر ہر پورے، ہر ہر بال، جسم کے ہر ہر حصے سے اللہ اللہ کی صدا ہو، ذہن، خیال، زبان ذکر خدا میں مگن ہو۔ یہ ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ یہ جو من ہے نا، اصل میں تو اس کو صاف کرنا ہے۔ من میرے وچ لائی ہو تے نفی اسباد دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہو۔ یہ جو باتیں کی ہے نا حضور سلطان العارفین نے، یہ سبح اسم ربک الاعلی، ذکر خدا بندی میں اتنا مگن ہوئے کہ نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ یہ کیا ہے کہ ہر ہر لولو جو ہے اس کے ذکر میں مگن ہو گیا۔ پھر اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہو، جیوے میرا مرشد کامل باہو، جے ای بوٹی لائی ہو۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، وہ جس نے تخلیق کیا پھر برابر کیا، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ لگایا اور پھر ہدایت دی، اندازہ مقرر کیا، تقدیر لکھی، مقدر کر دیا۔ اور قربان جائیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جس کے نصیب میں ہدایت مقرر کر دی اس کے لیے سعادت مقرر کر دی، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی وہ بدبخت رہا۔ فرمایا میرے آقا نے ساری زندگی وہ اگر نیکیوں کی طرف نہیں آیا، لیکن میرے رب نے اگر جس کو سعادت مند لکھا ہے مرنے سے پہلے اسے اچھا کام لے لیتا ہے۔ اور جو بدبخت ہو ساری زندگی کوشش کرتا رہے اچھے کام کرنے کی، لیکن مرتے مرتے ایسا کام کر جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ روڑ دیتا ہے۔ والذی قدر، جس نے مقدر کیا ہے، تقدیر لکھی ہے، اندازہ لگایا اور پھر پورا ایگزیکٹ اندازہ لگایا ہے۔ ہمارے اندازوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط ہو سکتا، وہ ہے تقدیر۔ اب تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، نہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذی قدر، وہ جس نے اندازہ لگایا ہے، یعنی جو کچھ ہم نے کرنا تھا اللہ کو وہ پہلے ہی پتا تھا، اس نے اندازہ لگایا، اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ فہدا، پھر اس نے ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، سرسبز گھاس کو جس نے سیاہ بمائل سیاہ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، آگے بڑھتے ہیں، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے میرے حبیب، آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے۔ کیا پڑھایا میرے اللہ نے؟ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا،
کس کو سکھایا؟ اپنے محبوب کو سکھایا۔ یہ کیا ہے؟ جبریل آ رہے ہیں، آ کے پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ وہ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کو یاد ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک دن میرے نبی پڑھنا شروع کیا، جبریل نے کوئی آیت لے لیں، پڑھنا شروع کیا جبریل نے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اب جبریل پڑھ رہے ہیں نا، تو میرے نبی بھی نے بار بار پڑھنا، سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب، آپ اپنی زبان کو تکلیف میں نہ ڈالیے، بار بار نہ پڑھیے، سننا آپ کا کام ہے، جبریل سے یاد کرانا آپ کے رب کا کام ہے۔ یہ ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، اور حبیب آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ظاہر کو اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابی بن کعب، خوبصورت قاری قرآن، یہ وہ ابی بن کعب ہیں جن کی آواز میں جبریل آ کے قرآن سناتا تھا، اتنا حسنت۔ انہی کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا، ابی، اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا فرمائی، اللہ نے داؤد ہی عطا فرمائی۔ حضور سنا کرتے تھے ابی بن کعب سے۔ ابی بن کعب ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ اشراق پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، حضور کھڑے ہو گئے۔ ابی بن کعب قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، وہ اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، موتیوں کی طرف گر رہے ہیں، اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ ادھر سے جو آتا وہ بھی کھڑا ہو جاتا، ادھر سے جو آتا وہ بھی کھڑا ہو جاتا۔ تھوڑی دیر میں ایک ہجوم عاشقاں تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور میرے محبوب قرآن سن رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں ایک صحابی دیوار پھلانگ کے اندر ابی بن کعب کے پاس گیا کہ تو مزے لے رہا ہے قرآن پڑھ کے، اور باہر سرکار کی کیا حالت ہے۔ بس اس نے سنے جناب ابی بن کعب نے، وہیں پہ قرآن رکھا، بھاگے آئے سرکار کے قدموں میں، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا، ابی بن کعب، تمہیں کس نے کہا تھا قرآن چھوڑ؟ تجھے کیا پتا اگر تو پورا دن آج قرآن پڑھتا رہتا، مصطفیٰ باہر کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنتے رہتے۔ عشق تھا قرآن سے، یہ محبت تھی قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب میں نے سب سے زیادہ آپ کی زبان سے قرآن کو غور سے سنا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تھے میں سب سے زیادہ آپ کی آواز سے سنتا تھا۔ الا ماشاء اللہ۔ ابی بن کعب کی بات ہو رہی تھی۔ ابی بن کعب نماز پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ جو 2 آیتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ فرمایا، نہیں ابی بن کعب، کیوں؟ سرکار آپ نے نماز میں وہ 2 آیتیں نہیں پڑھی۔ سرکار نے فرمایا، تو ابی بن کعب تو لقمہ دیتا نا، تو لقمہ دیتا نا، لیکن میں ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد تڑپ گیا کہ جس کو میرا رب یاد کروائے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے دستور بنانا تھا، قانون بناتا تھا کہ جب کبھی قرآن پڑھنے والا مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جائے تو پیچھے سے لقمہ دینا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ دراصل قانون بنانا تھا نا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، محبوب ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ آسانی تو کی نا میرے نبی نے، بڑی آسانیاں کی، بڑی آسانیاں کی میرے آقا۔ دین آسان ہے، مشکل ہم خود بناتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو ہم خود مشکل بنا لیتے ہیں، حالانکہ دین آسان ترین دین ہے۔
میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کوشش کرو آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ دین میں ہو، آسانیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کام دے، سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، ان قریب وہ نصیحت حاصل کر لے گا جس کے دل میں ہمارا ڈر ہوگا۔ فرمان مبارک ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کی آیت اتری، ان کو جب ابو بکر صدیق نے نصیحت کی نا دین اسلام کی، انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ جو بڑا بدبخت ہے اس کو لاکھ نصیحتیں کرتے رہیں، اس نے نصیحت قبول نہیں کرنی۔ محبوب تیری نصیحت قبول نہیں کرنی، کس نے؟ اشقا، جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ ایک اور قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، محبوب آپ کو جبرن تو کسی کو مومن کرنے کا نہیں نہ کہا، آپ نصیحت کر دیں بس۔ وہ جس کے دل میں روز قیامت کا ڈر ہوگا نا وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اور وہ جو بڑا بدبخت ہے وہ نصیحت نہیں حاصل کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو پھر بھڑکتی ہوئی بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے باطن کو صاف کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے ذکر کی تسبیح کی اور نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور لوگوں آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ نصیحتیں تو پہلے صحائف میں بھی لکھی ہوئی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔